پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد 10 منٹ میں فرق پیسے جی اور قریب قریب میں پتر 10 منٹ بسم اللہ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے اللہم میں نے بلند آواز سے کہا ہے، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے آ گیا میں میرے قائد ملت آ گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ جو صحرا کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی اور کامرانی کو کہانی عطا کرتا ہے۔ وہ اتنا عظیم شناع ہے، ثانی ہے کہ اس کی مدت و منقبت کے ماورائی حصار تک صاحبان تکلم کی رسائی ممکن نہیں، اور جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی شکل کے، ایک جیسی عقل کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرمائے۔ مہربانی حضور، درود و سلام وقف ہیں محمد و اہل بیت محمد کے لیے، پیغام امن و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، شمع آل رسالت کے پروانوں کے لیے، مولا علی کے دیوانوں کے لیے۔ جسے بات سمجھ آ رہی ہے اس سے گزارش ہے کہ صلوات بلند آواز سے پڑھے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آپ سب بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آ جائیں آگے، ماحول مجلس بنے۔ آل محمد کے چمنستان کے پھول بکھرے ہوں تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، گلدستے میں آ جائیں تو زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہم تو پھر بھی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو فاصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہے امتیاز جعفری، حکم تھا، شاہ صاحبان کا فون بھی آیا، میں تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہاں سے جا کے بھی 3-4 نوکریاں 3-4 دے آیا ہوں، کوئی 2-3 نوکریاں بھی باقی ہیں، اور مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے۔ دامن وقت میں وسعت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ میں تمہید نہیں مانتا، بلا تمہید پہلی ربائی پڑھ رہا ہوں آپ سے مزاج آشنائی کے لیے، چونکہ پہلی مرتبہ آیا ہوں اس چک جھمرہ میں، مجھے نہیں پتا آپ کے اذہان کہاں تک بلند ہیں اور آپ کہاں تک میرے ساتھ پرواز کریں گے۔ میں تو ہوں شہباز اور در رقیہ کبریٰ بنت علی پہ سجدے کر کے پرواز سیکھ چکا ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں پہلا شعر پڑھنے لگا ہوں کہ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے، شاباش 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 شاباش۔ ایک گزارش ہے، چونکہ وقت بڑا محدود ہے میں تشریح کروں گا نہیں، ایک گزارش ہے، جتنی دیر میں آپ کے سمیات کے حسین تاج محل کے بندریچوں کے حوالے اپنے کچھ مجھ سے افکار کروں، دروازہ سماعت کو وا رکھنا ہے اور سر نہیں ہلانا ہے۔ سر ہوتا ہے وزنی، زبان ہوتی ہے ہلکی۔ آپ سر ہلائیں تو سر میں درد ہوتا ہے، زبان ہلاؤ تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ نعرے آپ دل کرے تو دیں، دل نہ کرے تو کوئی نہیں، لیکن دانت کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ ابھی دل چاہ رہا ہے اور آپ سے سر ہلا رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ ظاہر ہے دل چاہتا ہے تو بندہ ہلتا ہے، تو کوشش کرے وزنی نہ ہلے، ہلکی زبان ہلے تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے، وقت کو پھر سے بلائے وہ ولی ہوتا ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ کسی کم روشنی کے چراغ سے آپ نے پہلے سنی ہو تو میری قسمت آپ کا نصیب،
آج کلام شاعر بزبان شاعر، کبھی اپنی ذاکری پہ نخرہ نہیں کیا، کبھی اپنی شاعری کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی بڑا خطیب بنا ہوں، نہ بڑا ذاکر بنا ہوں، نہ بڑا شاعر بنا ہوں۔ ایک نخرہ تھا، وہ نخرہ ہے، قیامت تک رہے گا، کہ ہجر کی دھوپ میں ساون کی گھٹا محسن ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، استاد میرا محسن ہے۔ شاباش شاباش شاباش، مولانا تو سلامتی رکھے جی۔ ہجر کی دھوپ میں ساون کی گھٹا محسن ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، استاد میرا محسن ہے۔ کون رکھ جاتا ہے چپکے سے میرے دل پہ حروف؟ شاباش شاباش۔ میں دعاؤں واسطے آئے ہیں جی، جتنے بزرگ چہرے ہیں مجھے دعا دیں گے، میں راضی ہو، سید ہوں، میں راضی ہو کے جاؤں گا۔ کوئی لالچ نہیں ذات کا، دعا کا لالچ ہے، سید دعا کا لالچ رکھتا ہے۔ ہجر کی دھوپ میں ساون کی گھٹا محسن ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، استاد میرا محسن ہے۔ کون رکھ جاتا ہے چپکے سے میرے دل پہ حروف؟ میں نے پوچھا تو میرے دل نے کہا محسن ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ آپ آباد ہو۔ بڑی جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے، وقت کو پھر سے بلائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع میرے عقیدے کا ہے، اگر آپ کا عقیدہ مل جائے تو بولنا، ورنہ کوئی نہیں۔ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے، جو جلی، اور مجھے منبر کی قسم اس کن کا استعمال اس مصرے میں صرف اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی توحید زخمی نہ ہو جائے۔ شاباش 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 شاباش۔ ہاں ورنہ کون؟ آل محمد کے نوکروں کی ہسٹری پڑھ، میں نے پڑھی ہے اور ہسٹری پڑھ کے کہا ہے کہ اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف۔ ہاں شاباش، جسے بات سمجھ آ رہی ہے، جسے بات سمجھ آ رہی ہے، اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف، تو کن کے فسانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ شاباش، مالک آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کی زندگی کرے۔ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے، وقت کو پھر سے بلائے وہ ولی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس دنیا میں اپنی مرضی سے جو آئے وہ علی ہوتا ہے۔ شاباش شاباش، زندگی دراز، زندگی دراز۔ جسے بات سمجھ آئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی میرے پاس ہے۔ ہاں جی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس دنیا میں۔ پاک علی بادشاہ گھر میں آئے، مسند پہ بیٹھے، بطول نے چادر تطہیر سے نالین کو صاف کیا۔ ہاں، علی بادشاہ کے چہرے کو دیکھ کے عبادت شروع کی۔ ہاں شاباش 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 شاباش، زندگی دراز۔ ہاں جی، پھر کبھی وقت ملا مکمل باتیں ہوں گی۔ علی بادشاہ کے چہرے کو دیکھ کر عبادت شروع کی۔ علی بادشاہ نے مسکرا کر حسین کی ماں کو دیکھا۔ آواز حسین کی ماں، تو جانتی ہے میرا اختیار کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتی، مالک جانتی ہوں نا، مالک جانتی ہوں، تو عین اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے، تو لسان اللہ ہے، تو اذن اللہ ہے، تو امام المتقین ہے، تو امام العارفین ہے، تو امام المبین ہے، تو کعبے کا گوہر ہے، تو مجاہدہ کا شوہر ہے، تو حسنین کا بابا ہے، تو کعبے کا کعبہ ہے، تو کمبر کا مولا ہے، تو مقداد کا آقا ہے، تو خندق کا فاتح ہے، تو خیبر کا ہیرو ہے، تو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جان۔ شاباش شاباش شاباش، تو آسمان کے راستوں کو، اس کا ایکو کم کر بیٹا، بیس بڑھا، تو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کو بہتر جانتا ہے۔ تو اور میں جانتی ہوں کہ تو نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گونگا۔ میں تسلیم کرتی ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، تو حاکم ہے، میں محکومہ ہوں، تو مالک ہے، میں ملکیت ہوں۔
ہاں بیوی کہہ رہی ہے تو مالک ہے، میں ملکیت ہوں، تو حاکم ہے، میں جاگیر ہوں. لیکن قبلہ اگر اختیار کی بات ہے تو یا علی ناراض نہ ہونا. شاباش 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 شاباش. جس کا عقیدہ مل جائے، ہر ایک سے بات نہیں ہے، بلند زنوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن یا علی بادشاہ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اگر بات اختیار کی ہے، آپ نے آدم کا خمیر گوندا، اجزاء کے سہارے سے گوندا، کہیں سے آگ، کہیں سے پانی، کہیں سے مٹی، کہیں سے ہوا، تب اس کا خمیر گوندا اور اس کا پتلا تیار ہوا. میں بطول وہ ہوں جس نے حوا کو لا شے سے بنایا. شاباش 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 شاباش. مالک آپ کی زندگی انداز کرے. آل محمد کو پس میسیج ہے، چونکہ شبیہ ذوالجناح ہے اور 15 منٹ میرے پاس ہے. یہ آغاز تھا، ضروری ہے آج کے دور میں معرفت علی کی باتیں کی جائیں، اس لیے کہ آج کل بڑے سوال ہو رہے ہیں، علی یہاں ہے، علی یہاں نہیں ہے، علی وہاں ہے، علی وہاں نہیں ہے. بابا تجھے کیا پتا علی کہاں ہے؟ تو کون ہوتا ہے علی کو سوچنے والا؟ یاد رکھو، جس نے علی کو سوچا وہ ہلاکت کی موت مر گیا. ہاں تاریخ کہتی ہے. علی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہیں رہتا. ہاں جی، علی انسان تو نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے گا. علی انسان نہیں، انسانیت ہے. علی شخص نہیں، شخصیت ہے. علی طاہر نہیں، طہارت ہے. علی عابد نہیں، عبادت ہے. علی شجاع نہیں، شجاعت ہے. علی پابند شرع نہیں، خود شریعت ہے. آباد رہو. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. بیدار ہو گئے ہیں، آپ کے ذہن میرے ساتھ مل گئے ہیں. میں موضوع پہ آنے لگا ہوں. ہے اجازت سرکار حسین کے بعد شان میں ربائی پڑھ گا، میں نوکری مکمل کر جاؤں، چونکہ ذکر اس بادشاہ کا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. توحید میرے حسین کی مقروض، نبوت میرے حسین کی مقروض، امامت میرے حسین کی مقروض، ولی میرے حسین کے مقروض، غوث میرے حسین کے مقروض، کتب میرے حسین کے مقروض. اس لیے کہ مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے اللہ کا. مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے انبیاء کا. مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے ولایت کا. مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے فقر کا. مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے کتب کا. مجلس ہوتی ہے حسین کی، ذکر ہوتا ہے کلندر کا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا مقروض ہے، قیامت تک مقروض رہے گا. میں حسین بادشاہ کی شان میں، ہاں اس لیے یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ قیامت تک مقروض کیوں رہے گا؟ کہ اللہ نے کہا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پوری انسانیت مقروض آ میرے. آپ سلامت رہیں. پوری انسانیت. حسین صرف مسلمانوں کا اثاثہ نہیں ہے، کیا مسلمانوں کا رہبر نہیں ہے؟ حسین کو مسلمان بھی مانتے ہیں، حسین کو ہندو بھی مانتے ہیں، حسین کو سکھ بھی مانتے ہیں، حسین کو عیسائی بھی مانتے ہیں، حسین کو یہودی بھی مانتے ہیں. اور سکھ تو یہاں کریم میں آپ کے گردوارہ ہے بابا گرو نانک صاحب کا. میں نے ان کی گرنتھ میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک مرید ان کے گھر میں آیا. اس نے کہا جا اپنے گھر جا کے حسین کی مجلس کرا. ہاں جا اپنے گھر جا کے حسین قبلہ واہ صحیح، واہ واہ پیر صحیح، واہ. میں حسین کی مجلس کیوں کراؤں؟ وہ تو موسلوں کا رہنما ہے. میں اس کی مجلس نہیں کراتا، اس کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بابا نے کہا اچھا پھر ایسا کر، گھر جا اور بہن سے نکاح کر لے. ہاں شاباش شاباش شاباش. کل یہ لفظ میں ننکانے میں کہا ہے، ننکانے کی پبلک زمین پر تھی نہیں. میں نے کہا جا گھر جا. بابا کہتا ہے جا گھر جا، بہن سے نکاح کر لیں. اس سے استغفار، توبہ توبہ توبہ. کیسے ممکن ہے؟ آوازیں کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہا میں یہ کبھی کام نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. آوازیں جو تجھے ملامت کرتا ہے اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں. شاباش 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 شاباش. حسین اسے کہتے ہیں. انسانیت کے، صرف انسانیت نہیں ہے، انسانیت کے ضمیر کو حسین کہتے ہیں. ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے.
سن کے چپ کر کے نا جملے والوں، پتہ نہیں پھر میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن یہ روپائی اگر برداشت کر گئے تو آپ کے برداشت کی داد دوں گا۔ ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے، بندہ کوشش کرتا ہے کسی کام کے کرنے کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، جب بار بار ناکامی ہو تو پھر تھک ہار کہتا ہے صحیح تقدیر اس کو نہیں سی، ایک کام ہونا نہیں سی، تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا، کیسے ہوتا؟ یعنی تقدیر کے آگے آ کے آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ آدمی نہیں، انبیاء بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اوصیاء بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہسٹری پڑھی ہیں، ہسٹری پڑھی ہے، میں نے انبیاء کو بے بسی میں دیکھا ہے، تقدیر کے معاملے میں انبیاء کو بھی بے بسی میں دیکھا ہے۔ ہر آدمی مجبور ہے تقدیر کے آگے، تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے۔ شاباش شاباش شاباش، یہ ہاتھ سلامت، تقدیر ہے بے بس میرے شبیر کے آگے۔ دعویٰ کیا ہے، دلیل ساتھ لایا ہوں۔ ایک راہب تھا، ہر ذاکر پڑھتا ہے راہب، ہر خطیب پڑھتا ہے اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی محنت سے۔ میں نہ انداز سے پڑھ رہا ہوں نہ محنت سے پڑھ رہا ہوں، میں ریسرچ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، میں گھر کتاب پڑھ کے آتا ہوں، کیسٹ سن کے نہیں آتا۔ سارے پڑھتے ہیں جی وہ جو راہب تھا نا، وہ عیسائی تھا۔ اللہ کے بندے، عیسائیوں میں راہب نہیں ہوتے۔ شاباش شاباش شاباش، عیسائیوں میں ہوتا ہے فادر، پوپ یا پشب، یہودیوں میں ہوتا ہے راہب۔ پوپ فادر پشب رہتے ہیں گرجاؤں میں، راہب رہتے ہیں دیر میں۔ نہ پوپ فادر پشب شادی کرتا ہے نہ راہب شادی کرتا ہے۔ اور اس صنف کا کوئی بندہ، اس مزاج کا کوئی بندہ مسلمانوں میں ہو تو اسے کلندر کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، شاید میں بات سمجھا جاؤں، اسے کلندر کہتے ہیں، کلندر کہتے ہیں۔ ان تینوں میں، کلندر میں، راہب میں اور پشب میں یا پوپ میں ایک بات مشترک ہے، یہ تینوں شادیاں نہیں کرتے۔ جب شادیاں نہیں کرتے تو اولاد بھی نہیں ہوتی۔ راہب نے بھی شادی تو نہیں کی تھی، پھر محمد کے دربار میں اولاد کیوں مانگنے آیا؟ ہاں 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 ہاں، جسے شک ہو کتاب میرے پاس ہے، سفر کر کے آنا مظفر گڑھ، ہاں ڈیرہ غازی خان میں، میں کتاب بھی پیش کروں گا، خدمت بھی کروں گا۔ جب بیوی تو تھے ہی نہیں، شادی تہائی کا نا خان صاحب، پھر اولاد مانگنے کیوں آیا؟ محمد کے پاس آیا، مجھے اولاد دے، اس نے کہا لکھی نہیں ہے۔ تجھے کیسے دوں؟ آوازیں لکھی ہوئی اولاد لینے نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، میں سوچتا رہا جب اس کی بیوی نہیں ہے، ذریعہ اطفال ہی نہیں ہے، بچوں کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، ماں تو ہے نہیں، یہ بچے مانگنے آیا کیوں؟ بہت دیر سوچا، ایک ہی نتیجہ نکلا، یا تو مانگنے کا طریقہ بتلانے آیا تھا یا دینے والوں کا اختیار سمجھانے آیا تھا۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ سلامت، یہ ہاتھ سلامت۔ یا تو مانگنے والوں کا، یا تو مانگنے کا طریقہ بتلانے آیا یا دینے والوں کا اختیار سمجھانے آیا۔ محمد کے پاس آیا، محمد نے کہا اس نے لکھی نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا۔ آوازیں لکھی ہوئی لینے نہیں آیا، ان سے لینے آیا ہوں جس نے مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ دیا تھا۔ اور شاباش اور شاباش اور شاباش، مالک زندگیاں کرنے دی، جوانی ہے، سلامت رہے۔ ان سے لینے آیا ہوں جس نے مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ دیا تھا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ کام چھوٹا تھا، تھک گئے ہو جمرے والوں، وہ کام چھوٹا تھا، ہم میں جو سب سے چھوٹا تھا اس نے کیا تھا۔ آیا باہر، کہاں ہے؟ کہا دربار کے باہر ہوگا۔ باہر جیسے نکلا، سامنے دور بیٹھے تھے حسن اور حسین،
ایک دوسرے کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے. شاباش شاباش شاباش. ایک دوسرے, سارے قرآن ہیں, ایک دوسرے کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے. حسین نے راہب کو آتے دیکھا. حسن سے کہتا ہے, حسن بھائی وہ آ رہا ہے. ہاں, مالک آپ کی مسکراہٹیں قائم رکھے. حسن بھائی, جب علی والے مسکراتے ہیں نا, یہاں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مالک آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. آواز حسن بھائی وہ آ رہا ہے جو مریم کے حوالے سے اولاد مانگے گا. حسن کہتا ہے پھر وہاں بھی تو نے کیا تھا, یہاں بھی تو جان. شاباش 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 شاباش. اب ادھر حسین کھڑے ہیں, ادھر دربار سے نکل کے راہب آ رہا ہے. راہب کو آتے دیکھا, ادھر کھڑا تھا سلمان, دوڑتا ہوا آیا راہب کے پاس, بازو میں ہاتھ ڈالا. آوازیں سنبھل کے جانا, سوچ کے جانا, عزت کے ساتھ جانا, احترام کے ساتھ جانا, مؤدب ہو کے گفتگو کرنا. تو اس کے پاس جا رہا ہے جس نے سلیمان کو سلمان بنایا ہے. شاباش 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 شاباش. تو اس کے پاس جا رہا ہے, ہاں جی, جس نے سلیمان کو سلمان بنایا تھا. ہماری کوشش کرتا ہوں, آیا سر جھکائے ہوئے ان بچوں کے قریب. یہ نہیں جانتا تھا حسن کون ہے, حسین کون ہے. حسین اٹھا, راہب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. راہب نے حسین کو دیکھا, حسین نے راہب کو دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈلی. حسین کہتا ہے, شخص روتا کس کے لیے ہے مجھے بتا. شاباش 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 شاباش. فضائل کی آخری بات کہہ رہا ہوں, اے شخص روتا کس کے لیے ہے مجھے بتا. اے شخص روتا کس کے لیے ہے مجھے بتا. آوازیں کیوں بتلاؤں. حسین کہتا ہے, شخص روتا کس کے لیے ہے مجھے بتا, تاکہ تیرے نصیب میں آرام و چین ہو, تاکہ تیرے نصیب میں آرام و چین ہو. دعویٰ بڑا تھا, عمر چھوٹی تھی. آوازیں دعویٰ بڑا ہے, عمر چھوٹی ہے. تو ہے کون, تو ہے کون. آوازیں یہ شخص روتا کس کے لیے ہے مجھے بتا, تاکہ تیرے نصیب میں آرام و چین ہو. تو بھی یقین کر لے کہ وہ ڈوبتا نہیں جس شخص کا جہاں میں سہارا حسین. شاباش شاباش. اب آتے ہیں, تو بھی یقین کر لے کہ وہ ڈوبتا نہیں جس شخص کا جہاں میں سہارا حسین. حسین لفظ آیا, راہب پریشان ہو گیا. اس سے کہا کون حسین, مکمل تعارف کرا. حسین کہتے ہیں, وہ جن کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. چپ ہو گئے, مجھے واپسی پر تکلیف ہوگی, اس سے آسان اردو مجھے آتی نہیں ہے. وہ جن کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, وہ جن کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, وہ مجھ کو اپنے کلیجے کا چین کہتے ہیں, وہ مجھ کو اپنے کلیجے کا چین کہتے ہیں. جو کام کوئی نہیں کرتا ہو اس زمانے میں, اسے میں کرتا ہوں, مجھ کو حسین کہتے. شاباش 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 شاباش. ہاتھ باندھے راہب نے, آپ وہ حسین ہیں؟ کہا ہاں میں وہ حسین ہوں. کہا پھر مجھے اولاد دے. حسین کہتا ہے ایک دیا. ہماری سرکار شکریہ. حسین کہتا ہے 2 دیے. اس سے کہا حضور مہربانی. حسین کہتا ہے 3 دیے. جناب کا احسان ہے. حسین کہتا ہے 4 دیے. حضور شکریہ کیسے ادا کروں. حسین کہتا ہے 5 دیے. حضور بہت بہت مہربانی. حسین کہتا ہے 6 دیے. حضور زمین و آسمان کی مہربانی. حسین کہتا ہے 7 دیے. آوازیں بس مولا بہت ہو گئے ہیں, بہت مہربانی. حسین کہتا ہوا رک گیا. راہب نے چہرہ دیکھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. حسین کہتے ہیں راہب اگر آج تو بس نہ کہتا تو روز معاشر میں, روز معاشر میں, روز معاشر میں اولاد آدم کم ہوتی, تیری اولاد زیادہ ہوتی. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. جب کہا نا بس مولا بس حسین, پھر یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد, پھر 2 سال کے بعد, پھر 3 سال کے بعد ایک بیٹا آئے گا. کہا 1 دیا, 2 دیا, 3 دیے, 4 دیے, 5 دیے, 6 دیے. میرے پاس کتاب ہے, میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. 1 دیا, 2 دیا, 3 دیے, 4 دیے, 5 دیے, 6 دیے, 7 دیے. اور پھر کیا کہ حسین کہتا ہے راہب گنتی کر لے پورے ہیں. شاباش 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 شاباش. سلامت رہیے,
اتنے اختیار کا مالک حسین. ہاں وقت میں دامن میں گنجائش ہی اتنی ہے. کربلا میں اتنا غریب ہو گیا کہ جس کی بیٹی تماچے بھی کھاتی رہی اور رو رو کے کہتی رہی بابا حسین اکبر کی جاگیر میں مجھے تماچے مارے گئے. میں نے فضائل پڑھا, آپ نے سنا, آپ بولے نہ بولے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اللہ جانے کس مومن کے دائیں بائیں میرا خون رونے والا مولا سجاد آیا بیٹھا ہو. شہادت اس کی پڑھنے لگا ہوں جسے حسین کہتے ہیں. تیرے آنکھ میں آنسو نہ آیا نا؟ مولا رو کے کہیں تجھے کیا معلوم میری بابا کی پیشانی پہ تیر کیسے لگا تھا, تجھے کیا معلوم میرا بابا گھوڑے سے اترا کیسے تھا. کوشش کرنا جی بھر کے پرسہ دے سکو, اس لیے کہ رونا سنت سجاد ہے. تیرے 5ویں مولا نے مجلس کرائی, سننے والے مومن اکٹھے ہو گئے, مولا تشریف لے گئے, ذاکر آیا, ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی, چند جملے مصائب کے پڑھے. سنتے سنتے وہ مولا بے ہوش ہو گئے, غش کر گئے. جب آنکھ کھلی نا تو مجلس ختم ہو گئی تھی. رونے والے بیٹھے تھے, ان رونے والوں میں ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا. پوری توجہ, بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تیرے مولا حسین اس مومن, تیرے مولا جناب 5ویں امام باقر اس مومن کے قریب گئے. شانہ ہلا کے کہتے ہیں تجھے میرے دادا کے غم میں رونا نہیں آتا؟ آوازی مولا رویا تو ہوں, یہ دیکھ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمارے بابا کو منہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو. آوازی پھر کیسے رویا کرے؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے, جس کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. 5 یا 4 منٹ میرے پاس بچے ہیں, میں اس میں نوکری مکمل کرنے لگا ہوں. تم جانو اور تمہاری آنکھیں جانے, بس لفظ سنتے آنا. میں نہیں کہوں گا کہ رو ماتم کرو, اس لیے کہ ماتم وہی کرے گا جس کے سینے میں حسین کی قبر ہے. کسی کے رونے سے مجلس سے بڑی نہیں ہوتی, تمہارے رونے سے حسین کی ماں راضی ہوتی ہے. کوشش کیا کرو ہر آنکھ میں آنسو آ جائے. 2 لفظ پڑھتا ہوں, سونے کے لیے کافی ہے. 10 محرم کی ڈھلتی ہوئی دوپہر میں مشکل کشا کا مشکل پسند بیٹا. ہاں ہاں شاباش, مالک آپ کی ہے, مالک آپ کا ماتم قبول فرمائے. مشکل کشا کا مشکل پسند بیٹا سارے مشکل کام کر کے دستہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا. مجھ سے پوچھو نا مشکل کام کون سے تھے؟ منبر کی قسم سب سے مشکل کام تھا اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا. حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی. اس سے مشکل کام تھا قاسم کے سینے سے برچھی نکالنا. حسین نے قاسم کے سینے سے برچھی نکالی. اس سے زیادہ مشکل کام تھا قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنا. حسین نے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. اس سے زیادہ مشکل کام تھا اصغر کی قبر بنانا. حسین نے اصغر کی قبر بنائی. اس سے زیادہ مشکل کام تھا عباس کے بازو اٹھانا. حسین نے عباس کے بازو اٹھائے. سارے مشکل کام کر کے دستہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا. حسین نے کہا اللہ حافظ ناصر والحفیظ, ہے کوئی میرا حامی و مددگار؟ ابھی گار کی ریخ ختم نہیں ہوئی, سیدانیوں کے خیمے میں ماتم برپا ہوا. حسین سمجھا شاید کوئی بی بی کسیا کر گئی ہے. زخمی پیشانی پہ پٹی باندھ کے حسین خیمے میں داخل ہوا. خیام حسینی کے صحن میں پہنچا. آواز ہوئی بیبیو ابھی میں زندہ ہوں, میرے جانے کے بعد جی بھر کے میری غربت کا ماتم کرنا. اتنا کہہ کے دائیں بائیں دیکھا. سرب کہتے کسے دیکھ رہا ہے؟ کہا سواری چاہیے. آواز پھر کون لائے؟ کہا پہلے جب سواری میں آتا تھا عباس میری سواری سجا کے لاتا تھا. اتنا کہنا تھا عباس کے حصے کی بہن رقیہ نے مرتجز کی لگام پکڑی, حسین کے سامنے آ گئی. آواز یا مولا سوار ہو. حسین نے پردے دار کو دیکھا.
آواز ہی کون ہے سوار کرانے والی؟ آواز ہی تیرے غلام کی بہن ہوں، تڑپ گیا حسین۔ آواز ہی رقیہ بہن، گھوڑے پہ کاٹھیاں مرد ڈالتے ہیں، گھوڑے پہ زین مرد ڈالتے ہیں، تجھے کس نے گھوڑا تیار کرانا سکھایا؟ آواز ہی یہ جو رات گزری ہے نا، اس رات میں آدھی رات کے وقت میرا بھائی عباس میرے قریب آیا تھا، مجھے خیمے سے بلایا، پھر مرتجس کو اندر لے آیا، ایک مرتبہ زین رکھی، لجام ڈالی، پھر زین رکھی، پھر لجام ڈالی، پھر زین رکھی، پھر لجام ڈالی۔ ہر بار مجھے کہتا رہا جیسا رقیہ زین ایسے باندھتے ہیں، لجام ایسے کھینچتے ہیں، زین ایسے باندھتے ہیں، لگام ایسے باندھتے ہیں۔ کہا ساری رات مجھے سکھاتا رہا، جب مجھے سکھانے لگا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین عباس بھائی یہ کام تو مرد کرتے ہیں، تو مجھے کیوں سکھا رہا ہے؟ آوازیں میں جانتا ہوں جب کل میرا مولا سواری منگائے گا میں فرات کے کنارے پہ پڑا ہوں گا، اس وقت تم عباس بن جانا، حسین کی سواری تیار کر دینا۔ آواز رقیہ تیرے بھی صدقے، تیری وفا کے بھی صدقے۔ پھر دائیں بائیں دیکھا، آواز اب کیوں دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ دعا کرو دو لفظ پر جب ذاکری اور جلدی کا جوڑ ہوئی نہیں ہو حسین کی شہادت پڑھی منڈوں میں جائے کیسے ممکن ہے؟ پھر دائیں بائیں دیکھا، آواز اب کسے دیکھتا ہے؟ کہا جب بھی سوار ہوتا تھا کہیں سے اکبر کے ہاتھ آتے تھے، کہیں سے قاسم کے ہاتھ آتے تھے، ادھر سے قاسم کی ماں آئی، ادھر سے اکبر کی ماں آئی، ہاتھ پھیلا کہتے ہیں ہم مائیں جو حاضر ہیں، آ حسین سوار ہو جا۔ آوازیں ہاتھ پیچھے کر دو۔ حسین اتنا غریب نہیں ہوا کہ عورتوں کے سہارے سے شبیہ پہ سوار ہو۔ ایک مرتبہ میرا حسین گھوڑے پہ بیٹھا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، ایک ایک بی بی کو سلام کیا، زینب بہن میرا آخری سلام، کلثوم بہن میرا آخری سلام، رباب میرا آخری سلام، اکبر کی ماں میرا آخری سلام، قاسم کی ماں میرا آخری سلام۔ اتنا کہہ کے گھوڑے کا رخ خیام گاہ کے دروازے کی جانب بوڑھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چلتا نہیں ہے، پھر ایڑ لگائی، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں مرتجز مرتجز، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، صبح سے 71 بار میدان میں جا کے تو تھک گیا ہے، میرا وعدہ رہا یہ آخری رحمت ہے، پھر تکلیف نہیں دوں گا۔ مرتجز نے گردن گھمائی، بے زبانی کی زبان میں دیکھا اور بے زبانی کی زبان میں کہا مالک میری کیا جرت ہے تیری حکم دولی کروں، ذرا میرے سمو کی طرف دیکھ۔ اب جو سمو کی طرف دیکھا نا 3 سال کی سکینہ مرتجز کے سم پکڑے بیٹھی تھی، روک کہتی تھی گھوڑے اور میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے اور وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بس 2 جملے پھر لے آنا شبی بھائی، 2 جملے ہیں اس کے بعد جب کہوں شبی لے آنا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کی پیشانی پہ پیار کیا۔ سکینہ منزل امتحان ہے، سکینہ کہتی ہے بابا آج کے بعد کس کے سینے پہ سوں گی، میں تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ حسین کہتا ہے ہر روز خواب میں آ کے سنایا کروں گا، ہر روز خواب میں کہانی سنایا کروں گا۔ سکینہ امتحان کی منزل ہے، کہیں بھی شکایت نہ کرنا، خدا سے دعا مانگی اس پر نیند طاری ہو جائے۔ سکینہ باپ کی گود میں سو گئی، ماں باپ کے حوالے کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں آیا۔ ایک مرتبہ دشمن کی فوج کو دیکھا، زینب کی خیمے سے آواز آئی حسین بھائی اس فوج نے تجھے مظلوم سمجھا ہے، ایک مرتبہ بتلانا تو علی کا لال ہے۔ اب حسین نے تلوار نیام سے نکالی، دشمن پہ 10 حملے کیے، ہزاروں کو قتل کیا، کوفے کی فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی، یا خالق کی آواز آئی بس میرے حسین میں راضی ہو گیا۔ حسین نے نیام میں تلوار ڈالی، تلوار کا ڈالنا تھا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے بھالا آیا، کسی نے گرز کا وار کیا، ایک تیر حسین کی پیشانی پہ لگا، تیروں کی بوچھار ہونا شروع ہوئی، زلجنا سے حسین کے پیر نکلے۔ تیرا اور میرا امام زمانہ فرماتا ہے میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی سواری کو 17ویں قدم پہ معلوم ہوا میرا سوار کوئی نہیں، مڑ کے واپس آئی حسین کے قریب۔ حسین تیروں پہ معراج کر رہا تھا،
مرتجز قریب بیٹھ گیا، حسین کے چہرے کے قریب چہرہ لایا، آواز مولا میں بیٹھ گیا ہوں، آ میری زین پہ بیٹھ جا۔ حسین کہتے کہاں لے جائے گی، کہاں لے جائے گا؟ آواز مدینے لے جاؤں گا۔ حسین کہتے مدینے میں میرا کون رہ گیا؟ میرا اکبر بھی یہاں ہے، میرا قاسم بھی یہاں ہے، میرے اون محمد بھی یہاں ہے۔ مرتجز پیچھے ہٹ جا، میری منزل کا مقام، میرا آخری مقام ہے۔ دور کھڑا ہو گیا مرتجز۔ قاتل گھوڑوں سے اترے، قاتل پڑھ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، بس ایک قاتل پڑھوں گا۔ 9 قاتل اترے، ایک آگے بڑھا، اس نے کہا حسین تو یہاں سر جھکا کے بیٹھا ہے، وہاں تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ جیسے ہی حسین نے سر اٹھا کے مڑ کے دیکھنا چاہا، اس ظالم نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، ایک منہ پہ تماچا مارا، حسین زمین پہ گرا۔ حسین کی آواز آئی عباس عباس عباس۔ عباس کا لاشا تڑپا، 900 گھوڑوں نے حسین کے گرد حالہ باندھا۔ پتہ نہیں کیسے سکینہ اس حالے سے گزرتی ہوئی حسین کے قریب آ گئی۔ آواز بابا میرا سلام، چھوڑو ساری بات، بابا میرا سلام۔ حسین نے سر نہیں اٹھایا، بابا میرا سلام۔ حسین نے سر نہیں اٹھایا، پھر کہا بابا میرا سلام۔ حسین نے سر نہیں اٹھایا۔ اب سکینہ نے لہجہ بدلا، آواز زمانے کے امام ریت سلام کہتی ہے۔ حسین پہ جواب واجب ہو گیا، سر اٹھا کے کہا سکینہ کیوں آئی ہے؟ کہا ایک بار مجھے سینے سے لگا لے۔ آخری لفظ۔ حسین نے 70 تیر کھینچے سکینہ کو گلے سے لگانے کے لیے۔ ابھی گلے لگائے کچھ لمحے ہوئے تھے، یا شمر ہاتھ میں خنجر لے کے آیا۔ آواز حسین کون ہے یہ؟ کہا میری بیٹی ہے۔ شمر کہتا ہے خود بھیجتا ہے یا میں بھیجوں؟ آواز ظالم ظلم نہ کرنا، میں بھیج دیتا ہوں۔ سکینہ ظالم ہے، واپس چلی جا، ظلم کرے گا۔ اب دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ مارا نہ جائے، جبکہ بیٹی بھی 4 سال کی ہو۔ آواز جا واپس چلی جا۔ سکینہ نے چہرہ باپ کی جانب رکھا، الٹے قدموں واپس چلنا شروع کیا۔ 14 قدم پیچھے ہٹی تھی، یا شمر قریب آیا، حسین کی گردن پہ پہلی ضرب ماری، ضرب کا لگنا تھا، سکینہ رک گئی۔ دوسری ضرب ماری، سکینہ 1 قدم آگے بڑھی۔ تیسری ضرب ماری، سکینہ 4 قدم آگے آئی۔ چوتھی ضرب لگی، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، باپ کی گردن پہ گردن رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ظالم تیری اپنی کوئی اولاد نہیں، اور مجھے چھوٹی سی عمروں میں یتیم نہ کر۔ شمر نے خنجر رکھا، ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، اتنا اٹھایا، سکینہ کے قدموں نے زمین چھوڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، سکینہ دور جا گری۔ اٹھ کے کہتی ہے تماچے اور مار لے، پر میرے بابا کو ذبح نہ کر۔ اور اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا۔ میری دادی زہرا ساری رات روتی تھی، اور 13 ضربوں سے سر جدا ہوا، نیزے پہ تیار ہوا۔ مرتجز آگے بڑھا، حسین کے خون کو چہرے پہ ملا، خیام حسینی کے صحن میں آیا، اپنی زبان میں آواز دی۔ زینب نے دوڑ کے دیکھا، اور میرے حسین کا گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آواز آئی مرتجز، اور تو آ گیا ہے، اور میرا حسین، ماتم حسین